ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میناب ایلیمنٹری اسکول پر امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے 160 طالبات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے عالمی برادری کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے پیغام میں نوٹی ماری کہ یہ وہی آزادی اور ریسکیو ہے جس کا وعدہ صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کیا تھا۔ انہوں نے اس واقعے کو غزہ میں ہونے والے مظالم کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ میناب کے قبرستان میں سپرد خاک کی جانے والی یہ معصوم بچیاں امریکی اور اسرائیل بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے حالیہ اعتراف پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی خود ساختہ ایرانی خطرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کی شروع کردہ جنگ میں جان بوجھ کر شریک ہوا۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ امریکی عوام اپنے ملک کے وسائل کو گھروں کی جنگ میں جھونکے جانے کے بجائے اسے واپس لینے کے حقدار ہیں۔ واضح رہے کہ مارکو روبیو نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسے علم تھا کہ اسرائیل ایسے کرنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں امریکی افواج کو ایرانی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آج ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے جس میں FBR حکام 428 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال پر قابو پانے کی حکمت عملی پیش کریں گے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث IMF کا وفد پاکستان سے قبل از وقت روانہ ہو چکا ہے اور اب یہ بات چیت استنبول یا واشنگٹن سے ویڈیو لنک کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مذاکرات میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹمز محصولات میں بہتری کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے نظام پر بھی تفصیلی غور کیا جا رہا ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہدف سے 200 ارب روپے زائد جمع کر لیے ہیں جو IMF کے سامنے ایک مضبوط پوزیشن کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کا اصل ایجنڈا اسرائیلی اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحدوں تک لانا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد خطے کا امن تباہ کرنا ہے۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ عالمی معاشی نظام پر قابض صہیونی نظریہ ایک صدی سے اسلامی دنیا کے لیے آفات کا سبب بنا ہوا ہے۔ تاہم پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی مسلح افواج کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی مشن کا بنیادی مقصد تہران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے اور اسے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے متنبہ کیا کہ ایران پر اب تک کے سخت ترین حملے ہونا بھی ابھی باقی ہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ امریکہ تہران میں زمینی افواج داخل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ روبیو نے مزید کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ منگل کو اہم اقدامات کا اعلان کرے گا۔ چین نے ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تہران کو اپنی بھرپور سفارتی اور سیاسی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ چینی وزارت خارجہ وانگ ای نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے گفتگو میں واضح کیا کہ بیجنگ ایران کی خود مختاری، سیکیورٹی اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ طاقت کا استعمال خطے کو ایک ایسی تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے جس سے بچنا عالمی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ خطے میں تیزی سے بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور ایران اسرائیل کشیدگی کے سائے اب کھیلوں کے میدانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات میں جاری انگلینڈ لائنز کا دورہ فوری طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت کھلاڑیوں اور عملے کی ہنگامی بنیادوں پر وطن واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان شاہینز کے خلاف شیڈول بقیہ 3 ون ڈے میچز ختم کر دیے گئے ہیں، جبکہ انگلینڈ ویمن ٹیم کا ابوظہبی میں ہونے والا تربیتی کیمپ بھی لپیٹ دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد صباح کو ٹیلی فون کر کے کویت پر حالیہ حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں کویتی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان سفارتکاری اور پرامن حل کا حامی ہے اور تمام فریقین کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے علاقائی امن و سلامتی مزید خطرے میں پڑ جائے۔